شفیع جان صاحب السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ سی ایم کے پی جو ہے وہ ایک گرینڈ تحریک چلانے جا رہے ہیں، اگر واقعی ایسا ہے تو پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک تحریک کا تعلق ہے تو عمران خان رہائی فورس پہ ہو رہا ہے، اس کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ عید کے بعد آپ نے دیکھا انشاءاللہ اس کی لانچنگ ایونٹ ہوگا، اس کے بعد ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا جس میں پاکستان سے تمام صوبوں سے نوجوان اس میں شریک ہوں گے، ممبرشپ ہوگی، باقاعدہ ان سے حلف لیا جائے گا اور اس کو لیڈ جو ہے سی ایم سہیل آفریدی صاحب کریں گے۔ یہ جو اعلان کیا گیا تھا رہائی فورس کا، یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں کیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ڈالی تھی، اور جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو آفریدی صاحب نے لیڈ کیا ہے وہ مثالی ہے۔ آپ نے سندھ میں دیکھا ہوگا، پنجاب میں دیکھا ہوگا، خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن دیکھی ہوگی۔ تو اسی تناظر میں رہائی فورس بنائی جا رہی ہے۔ عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے باقاعدہ ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ موومنٹ آپ کو یاد ہوگی، جو مومنٹم اسٹریٹ موومنٹ کا تھا کو دوبارہ حاصل کیا جائے گا، اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نئی جگہوں کا اعلان بھی جلد کر دیا جائے گا۔ سر اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے یہ بات کی کہ جی اب ہم لوگ تو تیار ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ مطلب ماضی میں اگر ان کے ہم کچھ بیانات سنیں تو وہ اس کی نفی کر چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو تاثر ملتا ہے رہائی فورس کا، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کانٹرڈکشن کیوں آ رہی ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے، واحد نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے جو تمام صوبوں میں پائی جاتی ہے۔ ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں تحریک انصاف کی نمائندگی آپ کو نظر آئے گی۔ جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر پارٹی پولیٹیکل کمیٹی میں ہر بندی کی اپنی رائے ہوتی ہے، اس رائے کا احترام بھی کیا جاتا ہے، اکراس دا بورڈ ان رائے کو لیا بھی جاتا ہے، ان کی تجویز بھی لی جاتی ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک فورس کی بات ہے تو نام پہ کچھ ہمارے رہنماؤں کو ایشوز ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ عمران خان رہائی امن فورس جو ہے، یہ امن فورس یا امن موومنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ایک فورس ہے یہ ضرور بنائی جائے گی، اور یہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگی، یہ پرامن ہوگی، اور جو بھی لائے عمل دیا جائے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، یہ فورس اس میں صف اول میں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قانون اور آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کا، دھرنے کا، لانگ مارچ کا، تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہی لائے عمل دیا جائے گا، اور جو عمران خان رہائی فورس ہوگا یہ قانون کے دائرے کے اندر ہی عمران خان صاحب کی رہائی کی جو کوشش ہوگی اس میں صف اول میں ہوگی۔ صحیح سر، لیکن جو اس وقت ملکی حالات جا رہے ہیں، جس طرح سے خطہ جو ہے وہ ایک سچویشن فیس کر رہا ہے، ڈو یو تھنک کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو پرمیشن مل جائے گی؟ کیونکہ جب پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہے تو بعد میں ایک امپریشن ایسا آیا کہ وہ پرتشدد احتجاج تھا، اور سیکشن 144 بھی لگتا ہے جب آپ کوئی بھی احتجاج کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو اتنی پولیٹیکل سپیس کیا آپ لوگوں کو دی جائے گی کہ آپ کے احتجاج یا تحریک جو ہے یہ چلا سکیں؟ دیکھیں، جہاں تک پولیٹیکل سپیس کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے۔ پنجاب میں، سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کا جھنڈا، پوسٹر، عمران خان صاحب کی تصویر بین ہے۔ NA 129 کا الیکشن کی مثال آپ کے سامنے ہے، جہاں پہ تحریک انصاف بائی الیکشن میں حصہ لے رہی تھی۔ میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے وہ سیٹ خالی ہوئی تھی، جس میں پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہاں پہ الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ جب ہم الیکشن میں حصہ لے رہے تھے تو وہاں پہ ریلی بھی نہیں چھوڑی جا رہی تھی، الیکشن مٹیریل بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اس طرح کے تو کافی ایونٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اب کیونکہ یہ جو گرینڈ تحریک آپ لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کی رجسٹریشن کا ٹائم فریم کتنا ہوگا اور یہ کب تک لانچ ہو جائے گی؟ عید کے بعد اس کا لانچنگ ایونٹ ہے رہائی فورس کا۔ سی ایم سہیل آفریدی صاحب خود اس لانچنگ ایونٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ اس کا ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا، مختلف شہروں میں اس کی ممبرشپ ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں، پورے پاکستان میں لوگ رجسٹر ہو سکتے ہیں ڈیش بورڈ کے تھرو۔ 90% لوگوں کا لیڈر عمران خان ہے، تو تمام تر نوجوان اس میں شامل ہوں گے، جس کو آفریدی صاحب لیڈ کریں گے۔ چین آف کمانڈ کا ایشو بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ان سے باقاعدہ حلف بھی لیا جائے گا، اور یہ غیر سیاسی ہوگی۔ جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ جو اس میں رجسٹریشن کرائیں گے اپنی، ان کی پروٹیکشن کس طرح سے آپ لوگ کریں گے؟ لائک خدا نہ خواستہ کچھ ایڈورس بھی ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا چلا گیا، میں نے پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا، تو ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟
دیکھیے ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام تو نہیں کر رہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. آج بھی تحریک انصاف میں انصاف یوتھ ونگ موجود ہے, آئی ایس ایف موجود ہے, آئی ڈی ایف موجود ہے, آئی ایل ایف موجود ہے, مدر ونگ موجود ہے, دیگر ونگز موجود ہے. یعنی کہ اس یہ دفعہ آپ فل ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ جو فورس ہے یہ بنے گی. ایک اور چیز یہاں جاننا چاہوں گی کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں, کیونکہ یہ ذمہ داری تو خان صاحب نے ان کو سونپی تھی کہ وہ احتجاج کریں, تحریک چلائیں. کیا یہ پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ ہے یا اس میں اچکزئی صاحب بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ دیکھیں یہ جو اعلان کیا گیا تھا یہ تو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں اعلان ہوا ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے, تحریک کی ذمہ داری اچکزئی صاحب کے پاس ہے, لیڈر آف اپوزیشن ہے. عمران خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داری ان کو دی ہے, ان کو لوپ میں لیا گیا ہے. اور جو فورس ہوگی, جو عمران خان رہائی امن فورس ہوگی, اس کو لیڈ سہیل آفریدی صاحب کریں گے. اچھا, تو اس کا اگر میں مطلب سمجھوں تو وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ اور تحریک کے درمیان آپ لوگ ایک لائن ڈرا کر رہے ہیں. نہیں, لائن تو کوئی ڈرا نہیں ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے. انہوں نے مثالی طور پہ اس کو لیڈ کیا. جتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پنجاب ہو یا سندھ ہو یا پھر خیبر پختونخوا ہو, سہیل آفریدی صاحب اس وقت ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں. جتنے لوگ سہیل آفریدی صاحب ایک کراؤڈ پولر ہے, جتنے لوگ وہ نکال سک رہے ہیں, اتنے اس وقت پاکستان میں نہ بلاول نکال سکتا ہے اور نہ ہی مریم نکال سکتی ہے. تو بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کا ہاتھ جس پہ بھی ہوگا وہ کراؤڈ پولر بھی ہوگا, وہ پاپولر بھی ہوگا. جب آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں ان کو کرفیو لگانا پڑا, سندھ کا وزیر اعلیٰ اتنا پریشر میں آ گیا کہ وہ ملاقات سے پیچھے ہو گئے, اور پھر خیبر پختونخوا میں آپ نے مالاکنڈ میں, ایبٹ آباد میں, ہزارہ میں, پشاور میں, چارسدہ میں, کوہاٹ میں آپ نے میس موبلائزیشن دیکھی ہوگی. تو اسی تناظر میں ہی یہ رہائی فورس بنائی جا رہی ہے. پہلی اچھا, بات, اب جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ تو آفریدی صاحب کریں گے, اور جو احتجاج ہے اگر میں آپ کی بات کا صحیح مطلب سمجھوں تو وہ اچکزئی صاحب کریں گے. اگر اس طرح سے ہے کہ اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے تو کوارڈینیشن کا کیا طریقہ ہوگا ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیے جو تحریک ہے وہ پارٹی اعلان کرے گی, یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے. اس کے حوالے سے اگر کچھ چیزوں پہ ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ پرنسپلی بھی ایگری ہو چکے ہیں. جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا, تو تحریک انصاف اچکزئی صاحب کے ساتھ کچھ پرنسپلی چیزوں پہ ایگری ہو چکے تھے, اور یہ ذمہ داری بھی اچکزئی صاحب کے پاس تھی. اچکزئی صاحب نے 2 روزہ قومی کانفرنس بلائی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر کے تلے, اور اچکزئی صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا, اور اس میں بڑا واضح کہہ دیا تھا, اور تحریک انصاف بھی اس بات پہ ایگری تھی. اگر حکومت چاہتی ہے کہ فریش الیکشن کروائے جائے, حکومت 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی بھی بات کرنا چاہتی ہے, نئی ای سی پی پہ بات کرنی چاہتی ہے. اس طرح 64,000 جو ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں, ناحق سیاسی ایف آئی آرز, 22,000 لوگوں کو جیل ہمارے جا چکے ہیں. اگر اس پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو اچکزئی صاحب کے ساتھ پورا اختیار ہے بات کرنے کو. اگر اس بات پہ حکومت بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہم تحریک کی طرف ہی جائیں گے جس کی تیاری ہو رہی ہے. صحیح. اچھا, ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل وہ اڈیالہ بھی نہیں گئے. وہ کہاں مصروف ہیں؟ کیا وہ یہ تحریک کی تیاریوں میں مصروف ہیں؟ کیا مصروفیت ہے ان کی کہ وہ بالکل نظر نہیں آ رہے اور بالکل خاموشی ہے ان کی طرف سے؟